اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر تشریف لانے کا انتہائی شکریہ۔ لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آج کل ایک موضوع زیادہ تر زیر بحث ہے، یو اے ای کا اور اس کے ساتھ دیگر عرب ممالک کا یہود و نصارہ کی طرف جھکاؤ۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں قرآن مجید کی آیات بینات اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کچھ بیان کیا تھا۔ اگر دیکھنا ہو، مناسب سمجھے تو اس کو بھی دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ بڑی اچھی تحقیق تھی، انشاءاللہ العزیز آپ کو مزہ آئے گا۔ آج ہم ایک اور اینگل سے اس کو بیان کرتے ہیں، بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، اس کو میں بیان کروں گا اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیان کریں گے۔ اس سے قبل تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو برین واش کیا جاتا ہے۔ ایک کام کرنے کے لیے ذہن تیار کیا جاتا ہے، جیسا کہ عام طور پر کسی فصل کو تیار کرنا ہو تو اس فصل کو تیار کرنے سے پہلے، اس کا بیج بونے سے پہلے زمین تیار کی جاتی ہے۔ ایک مناسب وقت آتا ہے، مناسب موسم کی صورت میں زمین کو بہترین تیار کر کے پھر اس کے اندر بیج کو ڈالا جاتا ہے، اور اس امید پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں روزی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دنیا میں ذہن واش کیا جاتا ہے، برین واش کیا جاتا ہے، ذہن تیار کیا جاتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے شادیوں کے موقع پر ہمارا لباس، اسی طرح فلمز، ڈرامے اور نظام معیشت، بینکنگ نظام، یہ تمام چیزیں یہ دنیا میں لانچ کرنے سے پہلے ذہن تیار کیا جاتا ہے۔ ڈراموں کی صورت میں، فلموں کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں، میڈیاز کی صورت میں یہ انسان کے ذہن میں ایسا جو ہے وہ بسا دیا جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ ہماری زندگی جو ہے اس کا رہن سہن یا اس کے علاوہ ہماری زندگی ناممکن ہے۔ اور اس کی صورت میں آج ہم دیکھ لیں، زنا ایسے پروموٹ کیا گیا کہ ہمیں یہ برائی نظر ہی نہیں آتی، اس کو پیار، محبت اور لو کا نام دے دیا گیا۔ اسی طرح بعین ہی نظام معیشت دیکھ لیں، حرام کے جتنے بھی طریقے ہیں، سٹاک کرنا ہو، سٹاک کرنے والے سے آپ بات کر لیں، وہ اس کو صرف ایک کاروبار کہے گا۔ سود کرنے والے سے آپ بات کر لیں، وہ اس کو صرف کاروبار کہے گا کہ یہ میرا کاروبار ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں یہ سکھایا گیا، ہمیں یہ دکھایا گیا، ہمیں ہمارا برین واش کیا گیا اس حوالے سے کہ آپ نے صرف پیسہ کمانا ہے، اور پیسہ چاہے حلال طریقے سے آتا ہے، حرام طریقے سے آتا ہے، بینکوں میں سے سود کے حوالے سے آتا ہے، دنیا میں نظام سود چلانے سے آتا ہے، غریب کی روزی سٹاک کرنے سے آتا ہے، کسی بھی طریقے سے اگر آپ کسی کی روزی روک لیتے ہیں، چیزیں سٹاک کر لیتے ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ جو ہے جو بھی کام کر لیں، بس آپ نے صرف پیسہ کمانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ آج دیکھ لیں دنیا میں رشتے بنائے جاتے ہیں پیسے کی بنیاد پر۔ آج دیکھ لیں دنیا میں تعلقات استوار کیے جاتے ہیں پیسے کی بنیاد پر۔ یہ نہیں دیکھا جاتا اس کا کریکٹر کیسا ہے، جبکہ اس نے کمایا کیسے ہے، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہمارا یہ برین واش کیا گیا، اسی طرح بہت سی چیزیں ہمیں دکھلائی جاتی ہیں، ہمیں دکھلا کر جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ میں اب اپنی بات کو کنورٹ کرتا ہوں۔ بہت سی ایسی عادات بن جاتی ہیں، عادات انسان کی ہوتی ہیں جو انسان کی مجبوریاں بن جاتی ہیں، اس کے بغیر انسان کا رہنا سہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک عرصہ کی بات ہے، میرا اپنا ایک ذاتی واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ گاڑی پہ سفر کر رہے تھے، آرام سے وہ جا رہی تھی، میرے ساتھ ایک دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے کہتے ہیں، حافظ صاحب یہ جو شخص گزر رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے سر پہ ٹوپی تھی، کندھوں پہ رومال لیا ہوا تھا، سر جھکایا ہوا تھا، بڑے آرام سے وہ چل رہا تھا۔ میں نے کہا یقیناً شریف آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، شرافت سے جا رہا ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے اور رومال بھی لیا ہوا ہے، جو کہ ہمارے طور پر، ہمارے معاشرے میں عام طور پر سادگی کی اور اچھائی کی اور کسی کے معزز ہونے کی علامت ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا انتہائی اچھا آدمی ہے۔ تو میرے دوست نے انتہائی زوردار کہکا لگایا، کہنے لگا حافظ صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جواری ہے اور یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، کسی بڑے اچھے عہدے پر ہے، اور اس کو جب بھی پے ملتی ہے تو یہ یہاں آتا ہے
اور جوا کھیلتا ہے۔ میں نے کہا پھر ادھر پیدل کیوں جا رہا ہے؟ کہہ رہا تھا یہ راستے میں اترتا ہے، کسی جگہ پر واپسی کے کرائے کے پیسے تھوڑے سے چھپا کر آتا ہے، اور اگر سارے پیسے یہ جوئے میں ہار جائے تو پھر یہ بڑے شریفانہ انداز میں پیدل چل رہا ہوتا ہے اور وہاں سے جا کر اپنے وہ پیسے اٹھاتا ہے اور گاڑی پر بیٹھ کر گھر چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کو کبھی فیل نہیں ہوا؟ کہتے ہیں قاری صاحب یہ عادتیں اب اس کی مجبوری بن چکی ہیں۔ تو میں نے اس کے بعد میرے ذہن میں بات ایسی بیٹھی، میں نے دنیا میں بہت دیکھا، بہت سارے واقعات، ایسی چیزیں میرے سامنے آئیں کہ میں نے دیکھا لوگ اتنا کچھ اجاڑ رہے ہیں، بھائی یہ کیوں کرتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ عادات اب ان کی مجبوریاں بن گئی ہیں۔ اسی طرح دیکھ لیں ہمارے عرب ممالک ہیں بہت سارے، اب یہ عیاشی، یہ دیگر تمام چیزیں اب ان کی مجبوریاں بن گئی ہیں۔ آپ نے بہت سے ایسے بھی سنے ہوں گے کہ فلاں عربی شیخ نے اپنا سونے کا جہاز بنوایا، سونے کی گاڑیاں بنوائی، یہ تو عام سی بات ہے۔ اتنی لمبی چوڑی مقابلے پر جو ہے وہ بلڈنگز بن رہی ہیں، یہ بھی عام سی بات آج ہمیں نظر آتی ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں صریح احادیث ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے اور اونٹ اور گدھے چرانے والے جو لوگ ہوں گے وہ بلند و بالا اور بڑی ترین عمارتوں پر مقابلے کریں گے اور اس پر فخر کیا کریں گے۔ آج ہماری یہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم نے کئی بار دیکھا کہ فلاں شیخ نے فلاں شپ اتنا پسند آیا کہ وہیں پر کھڑے ہوئے خرید لیا، فلاں جہاز اتنا پسند آیا کہ وہیں پر خرید لیا، فلاں محل اتنا پسند آیا وہیں پر اتنا خرید لیا، اور ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں ایک ایک شہزادے نے دنیا میں محل بنا لیے ہیں۔ اب یہ چیزیں تمام کی تمام جو ہیں یہ پہلے عادات تھی، پھر یہ عیاشی اور دیگر تمام چیزیں ان کی مجبوریاں بن گئی۔ اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے نظر انداز ہو کر بس وہ جو اپنی مجبوریاں بن چکی ہوتی ہیں وہ ادھر کو جاتے ہیں۔ اب آئیں میں حدیث مبارکہ سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، اور اس کے جو آخری الفاظ ہیں وہ میں ابتدا میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں، فکانت آخرہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، یہ آخری مرتبہ تھا، یعنی یہ حضور کا آخری خطبہ تھا جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پر ارشاد فرمایا۔ یہ اتنا بڑا پیغام ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور موقع کون سا ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کے مزارات پر تشریف لائے، آپ کے لیے ممبر رکھا گیا اور ممبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہاں سے عرس کی بھی دلیل ملتی ہے جو اولیاء کرام کا منایا جاتا ہے، اور عرس کے مواقع پر جو محفل پاک ہوتی ہے علماء خطاب فرماتے ہیں وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے اخذ کیے گئے ہیں، لیا گیا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جنت کا ذکر فرمایا، اور جنت میں سے اپنے حوض کا یعنی حوض کوثر کا ذکر فرمایا، اس کی لمبائی اور چوڑائی کا ذکر فرمایا، اور خطاب ارشاد فرماتے ہوئے آپ ایسے ارشاد فرماتے جیسے صحابہ کرام جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو شہداء کے مزارات ہیں ان کی بھی طرف انگلی ارشاد فرما کے آپ خطاب ارشاد فرما رہے تھے۔ اور پھر آخری جو حضور نے ارشاد فرمایا، غور سے سننا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے تمہارے اوپر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد جو ہے اجتماعی طور پر وہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، ولکنی اخشی علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا فتقتتلوا فتہلکوا کما ہلک من کان قبلکم، فرمایا مجھے تمہارے اوپر یہ خوف ہے کہ یہ دنیا کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، اور تم اس دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک کرو گے، ہلاک ہو جاؤ گے، اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے، کما ہلک من کان قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی والی امتیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوئیں۔ آج سے قبل کچھ عرصہ پہلے دیکھ لیں MBS محمد بن سلمان سے جب انٹرویو لیا گیا اور دیکھا گیا کہ آپ کے غلط فیصلے کی وجہ سے اتنی ناجائز دنیا جو ہے وہ قتل ہو گئی، تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جنگوں میں ایسا ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا کی ہوس، دنیا کی دولت، دنیا کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ انسان کی جب مجبوریاں بن جاتی ہیں، پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کوئی مر رہا ہے، جائز مر رہا ہے یا ناجائز مر رہا ہے۔
کسی کا رزق جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے، کسی کا رزق چھپایا جا رہا ہے۔ میرے اس اسٹاک کرنے سے کتنی دنیا ہے، کتنے غریب مفلس لوگ ہیں جو مر جائیں گے۔ میرے سود کے کاروبار کرنے سے میرے اوپر اللہ کی لعنتیں کتنی برستی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے نظر انداز ہو کر انسان کو صرف اپنی خواہشات نظر آتی ہیں، اور جب دنیا خواہشات انسان کی خواہش بن جاتی ہے، عادات سے بڑھ کر انسان کی خواہشیں بن جاتی ہیں، تو پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم ایسے تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی جیسا کہ تم سے پہلے کی قومیں جو ہیں وہ تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا ہوئی۔ میرے دوستو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، آج دیکھ لیں دنیا میں جتنی جنگیں اب جا رہی ہیں یہ صرف دولت کی وجہ سے ہیں۔ ترکی اور یونان کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ دیکھ لیں، وہاں پر نکلے ہوئے خزانوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے۔ اسی طرح ساؤتھ چائنا کی جو لڑائی آج کل جاری ہے امریکہ اور ان کی وجہ چائنا کے درمیان، دیکھ لیں صرف دنیا کی وجہ سے۔ اسی طرح عرب ممالک کا یہود و نصارہ کی طرف جو رجحان ہے کس وجہ سے ہے؟ صرف دنیا کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے ہے کہ آج تیل کی مارکیٹ جو ہے وہ دنیا میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ کل ہم کیا کریں گے؟ ہماری یہ جو خواہشات مجبوریاں بن چکی ہیں یہ ہم کیسے پوری کریں گے؟ یہ صرف دنیا کی ہوس ہے، اس وجہ سے۔ اسی طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فریات اور دجلہ کے کنارے پر ارشاد فرمایا سونے کے پہاڑ نکلیں گے، اور اگر اس میں سے 100 لوگ شامل ہوں گے تو ان میں سے 99 مر جائیں گے۔ یہ تمام جنگیں کس وجہ سے ہوں گی؟ دنیا کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال آ جائے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت، تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھے، ارشاد فرمایا مجھے تمہارے اوپر خوف یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا دولت، یہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، خدا را اس سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا۔ حضرت عقبہ ارشاد فرماتی ہیں یہ منبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے عرب ممالک کی تباہی اور ہلاکت دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اپنے اندر بھی غور و فکر کر سکتے ہیں۔ یہ کورونا کی وبا آئی، دیکھ لیں اچانک مارکیٹ سے جو کیسے چیزیں راتوں رات غائب ہو گئیں۔ یہ عید کا موقع آتا ہے، کھجور پھل دیکھ لیں راتوں رات کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ قربانی کا موقع آتا ہے، ٹماٹر مرچ مسالے وغیرہ یہ راتوں رات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، اور یہ دنیا کی یہ محبت جو ہے یہی ہلاکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک فرمان کو سمجھیں، ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ آج ہم نے اگر اس تباہی، بربادی اور ہلاکت سے بچنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف واپس لوٹنا ہوگا، اللہ کے رسول کی رضا کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اسی میں ہماری جو نجات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی کرم فرمائے اور ہمیں اس تباہی اور ہلاکت اور بربادی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے دیگر جو اسلامی ممالک ہیں جو اس طرف بڑھ رہے ہیں صرف دنیا کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحم و کرم فرمائے اور انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اس چینل پر تشریف لائے شکریہ، سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اپنا بھی بہت سا خیال رکھیں اور میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیں، اور آپ حوصلہ افزائی فرمائیں گے، یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔